بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلامی مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اتفاق ہے کہ 27 تاریخ ہے رجب کی۔ تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم رجب کے مہینے کے تعلق سے بات کریں گے۔ یہ بات کی جائے گی کہ اسلام میں اس مہینے کی 27ویں شب کی کوئی خاص عبادت ثابت ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے، اور یہ کہ اس مہینے کی جو 27 تاریخ کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا تھا، اس کے تعلق سے قرآن و سنت میں کیا کیا باتیں ہم مسلمانوں کو بتلائی گئی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کے بارے میں جو کونڈوں والی رسم بڑی مشہور ہے، میں نے سنڈے کو اس پر تفصیل سے بات بھی کی تھی۔ یہ سب باتیں آج ہم مذاکرے میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ اسلامی مہینوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جنوری فروری والے نہیں، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ہنس رہے ہیں کچھ لوگ، بہت سارے مسلمان وہ ہوں گے کہ جن کو اسلامی مہینوں کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے۔ اب سن لیا آپ نے، یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ یاد ہونے چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہمارے اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں۔ ہمیں تو بس رمضان کا مہینہ یاد رہتا ہے بہت سو کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آگے فرمایا فی کتاب اللہ، کہ یہ جو مہینوں کی تعداد 12 ہے، کہ اسلامی مہینے یہ 12 ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں شروع ہوئے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فی کتاب اللہ کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مہینوں کی یہ 12 تعداد ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور کس دن سے چلی آ رہی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، یعنی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کر کے اس کائنات کو وجود بخشا، اسی دن سے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ متعین ہے کہ اسلامی مہینے سال میں 12 ہوتے ہیں، اور وہ 12 مہینے وہ ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، جن میں رجب کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ شعبان کا ہے جس میں شب برات آتی ہے، اور اس کا اگلا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان
روزوں والی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے وہ ہیں جو اسپیشل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل احترام ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ ہم اچھے طریقے سے اس کا مفہوم سمجھیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدس ہیں، سارے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے قابل احترام ہیں کہ ان دنوں میں، سال کے 12 مہینوں میں کسی انسان کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اربعۃ حرم کی تشریح میں ایک روایت بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جن مہینوں میں ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، ان مہینوں کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کوئی ایسا گناہ مت کرو جس سے تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کو سزا دی جائے گی، اور کوئی ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں ہمیں خود کو سزا ملے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کے نام لے کر کے فرمایا کہ ان مقدس ترین 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ، ایک مہینہ ہے ذوالحج کا مہینہ۔ ان کو سمجھیں، ذوالحج کا مہینہ وہ مہینہ کہلاتا ہے جس میں ہم مسلمان اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، بقرہ عید والا مہینہ، اور ذوالقعدہ کا مہینہ اس سے پہلے والا مہینہ۔ تو 2 مہینے ہوئے، اور تیسرا مہینہ وہ ہے جو یہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ، اور ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، جس مہینے کی 10 تاریخ کو بہت سارے مسلمان خرافات کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں گے آپ لوگ، یہ 4 مہینے کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے وہ ہیں جو اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ عظمت والے ہیں، بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ اب ہم سمجھیں، ان 4 مہینوں میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہ 4 مہینے رمضان سے بھی آگے بڑھ گئے، بلکہ مطلب میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کا احترام زمانے جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر آپس میں لڑائی دنگے کرنا، قتل و غارت گری کرنا، گناہ کرنا، انسانوں پر ظلم کرنا، ان تمام گناہوں کو وہ لوگ بھی گناہ اور گندہ سمجھتے تھے جو ابھی اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، جنہوں نے ابھی اسلام کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے ابھی قرآن کو ماننا شروع نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن نازل ہو چکا، اسلام جیسا مقدس مذہب آ چکا، اللہ کے نبی نے لڑائی دنگوں کی قباحت بیان فرما دی، تو ہم مسلمانوں کے لیے اور بھی زیادہ ذمہ داری بن گئی کہ ہم 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن میں بلا کسی وجہ کے دنگا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، اختلاف اور انتشار نہ کرے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص کر کے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے وہ ہیں جو اللہ کے یہاں بہت زیادہ عظمت والے ہیں، بہت زیادہ احترام والے ہیں، جن کے اندر ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی عظمت کا، اس کے احترام کا ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو مسند احمد اور طبرانی اور بیہقی وغیرہ میں ایک روایت ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معمول لکھا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا میں دو جملے ہیں، دو ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اردو میں سمجھے کہ اے اللہ آپ اس رجب کے مہینے میں اور اس کے اگلے شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما۔ اگلے جملے میں آپ نے فرمایا وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمانا تاکہ ہم اس عظمت والے مقدس مہینے میں روزوں کی، تراویح وغیرہ کی عبادت کو انجام دے سکیں۔ مطلب آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ چونکہ رمضان کے مہینے سے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے اور آپ علیہ السلام 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے وقت میں رمضان کے آنے کی دعا کیا کرتے تھے، اپنی سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے کی عبادت کرنے کے لیے گویا 2 مہینے پہلے تیاری کیا کرتے تھے کہ 2 مہینے کے بعد اللہ کا مقدس ترین مہینہ رمضان کا آئے گا، ہم اس میں روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، رات کو تراویح پڑھیں گے اور مکمل طریقے سے جہاں تک ہو سکے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے ہم بھی اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کیا کریں کہ جب رمضان کے 2 مہینے پہلے ہم کو رجب کا چاند نظر آئے تو ہم وہ سنت زندہ کرے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اور وہ دعا پڑھ لیا کرے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے وہ دعا؟ آپ کہہ لیجئے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جنہوں نے نہ پڑھی ہو اب کہہ لیجئے، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس رجب کے مہینے میں برکت پیدا فرمائیں گے اور رمضان کا مقدس مہینہ ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ آپ پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ آپ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، ہماری زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ داخل فرما دیجئے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ عظمت والا اور بہت زیادہ احترام والا مہینہ ہے۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا تھا۔ اس معراج کے سفر کے تعلق سے ہم چند باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کی کون سی تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا گیا تھا، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ معراج کا سفر ہے کیا۔ یہ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کا تعلق ہے کہ اس مہینے کی کون سی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے مقدس سفر پر بلوایا تھا۔ تو ہم یاد رکھیں، بتلائیں پوچھنے والوں کو، لوگوں کے درمیانوں سے غلط فہمیوں کو دور کریں۔ جمہور محدثین، جمہور کا مطلب جو حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء ہیں، جنہوں نے اس امت تک اللہ کے نبی کی باتوں کو پہنچایا ہے، انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد میں لکھا ہے کہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو، یعنی رجب کی 27ویں تاریخ کو غالباً اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا تھا، لیکن متعین طریقے سے نہیں پتہ، یعنی حقیقی طور پر وہ دن کون سا تھا، وہ رات کون سی تھی، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن محدثین نے کچھ نے الگ تاریخ کو لکھا ہے، کچھ نے الگ تاریخ کو لکھا ہے، لیکن جو میکسیمم محدثین ہیں، جو محدثین کی بڑی تعداد ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس رجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ معراج کا سفر کروایا تھا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے کی ایگزیکٹ کون سی تاریخ تھی معراج کے سفر پر، ہمیں اس بارے میں لڑنا نہیں چاہیے۔ کیا خیال ہے بھئی؟ ہمیں کیا لینا کہ 27 کو تھی یا 25 کو تھی یا اس سے اگلی پچھلی کوئی تاریخ تھی؟
کیونکہ تاریخ کے متعین کرنے سے ہماری کوئی عبادت آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہی معراج کے سفر کی تفصیل سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ یہ جو امت کے درمیان میں ایک خرافات مشہور ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو 27ویں تاریخ کو معراج کا مقدس سفر کروایا تھا، اس لیے اس شب کو 27ویں شب کو اس مہینے کی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور ان دونوں رکعتوں کا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنی چاہیے، پہلی میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سورت پڑھنی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا طریقے ہم نے متعین کر رکھے ہیں اس نماز کے، اور اس کی فضیلت بھی خود بتلا رکھی ہے کہ اس کا بینیفٹ یہ ملے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ آپ یقین کریں بات وہ معتبر ہوگی جو قرآن نے بیان کی، بات وہ مانی جائے گی جو اللہ کے نبی کی اس امت تک پہنچی ہے سند کے ساتھ۔ کسی بھی قرآن کی آیت میں، اللہ کے نبی کی کسی بھی روایت میں کوئی ایسی بات مذکور نہیں ہے کہ اس مہینے کی 27ویں شب کو اگر کوئی مسلمان 2 رکعت 4 رکعت اس طریقے سے پڑھے گا تو اس کو یہ فضیلت ملے گی، اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اس امت کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کس نے چلا دی ہے، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل میرے پاس کئی لوگوں کے میسج بھی آئے، فون بھی آئے، حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے اور سن کر کے کہ صاحب اگر آپ نے 27 تاریخ کا روزہ رکھ لیا تو آپ کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اور اس کا نام میں نے تو پہلی بار سنا 28 سال کی عمر میں، ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ہزاری روزہ۔ ہزاری روزہ یعنی اگر آپ نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو روزہ رکھ لیا تو آپ کو اللہ کی طرف سے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم نے خود اس روزے کا نام رکھ دیا ہزاری روزہ۔ نہ قرآن میں کہیں اس ہزاری روزے کا ذکر، نہ اللہ کے نبی کی کسی روایت میں اس روزے کا ذکر، اس لیے ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ عبادت کا متعین بالکل نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس مذہب اسلام میں اگر کوئی انسان ایسا نیا طریقہ جاری کرے گا جو قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو رد، اس طریقے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اور اس طریقے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس طریقے کی بات جو ہمارے درمیان میں مشہور ہے ہم اس کو ختم کریں اور اپنے درمیان سے اس کو ریجیکٹ کریں۔ بہرحال اب ہم یہ سمجھیں کہ محدثین نے جو معراج کے سفر کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں لکھی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی یہ جو معراج کا مقدس سفر ہے اس سفر کا خلاصہ ہلکی سی ڈیٹیل اور تفصیل کیا ہے۔ یوں تو بہت لمبا واقعہ ہے، اگر اس کی مکمل تفصیل کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگیں گے، ہم اشاروں میں تفصیل سمجھتے چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جب نبوت کو 12 سال گزر چکے تھے، ہم سمجھیں اچھے طریقے سے، صرف یہ نہیں کہ تقریر ہو گئی ہم سن کے گھر چلے گئے، سمجھیں تاکہ دوسروں کو بتلانے میں سہولت و آسانی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملے ہوئے 12 سال ابھی گزرے نہیں تھے، 12واں سال چل رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی، تو نبوت کا 12واں سال ایگزیکٹ محدثین نے ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کی عمر لکھی ہے کہ 51 سال 5 مہینے کی آپ کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال 5 مہینے کی تھی۔ آپ علیہ السلام حرم مکہ میں سوئے ہوئے تھے کہ جبریل امین آتے ہیں، آپ جانتے ہیں جبریل امین کو، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کے پاس اللہ کا پیغام اور وحی اور قرآن کو لانے والے فرشتے ہیں۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیدار کیا، اور آپ علیہ السلام کو وہ وہاں سے حرم مکہ سے لے کر کے چلے۔ اور یہاں 2 باتیں ہم سمجھیں، ایک ہے مکہ المکرمہ سے فلسطین کا سفر یعنی بیت المقدس کا سفر،
اور ایک ہے بیت المقدس یعنی فلسطین سے آسمانوں کا، جنت اور دوزخ کا اور اس کے آگے کا سفر۔ یہ دو باتیں ہیں، دو سفر ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا سفر ہے یعنی حرم مکہ سے، مکہ المکرمہ سے فلسطین کا سفر، اس سفر کا تذکرہ خود قرآن کریم نے 15ویں پارے کے اندر سورہ اسراء میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر کہ وہ اللہ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے جو اپنے بندے کو، محمد الرسول اللہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر کے چلی گئی۔ تو چونکہ اس سفر کا تذکرہ مسجد حرام سے فلسطین تک کا، بیت المقدس تک کا قرآن میں موجود ہے، اس لیے اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، اسراء عربی زبان میں۔ اور اس سورت کا نام، سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام اسراء بھی مفسرین نے لکھا ہے، اسی لیے کہ اس سفر میں مکہ المکرمہ سے فلسطین یعنی بیت المقدس کے سفر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں، راستے میں بہت ساری جگہوں پر آپ کا جانا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی یعنی بیت اللحم، اس کو مفسرین نے لکھا ہے آپ وہاں بھی گئے، اور آپ علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے تمام نبیوں کی امامت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے تمام نبیوں کو، رسولوں کو وہاں جمع فرمایا، اور سب نے اجازت دے کر کے اللہ کے نبی کو نماز پڑھانے کے لیے احترام میں آگے بڑھایا، اور آپ علیہ السلام نے ان تمام رسولوں کی، نبیوں کی امامت فرمائی۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے، رسولوں کے امام۔ آپ علیہ السلام وہاں سے یعنی فلسطین سے نماز پڑھانے کے بعد میں براق کے ذریعے سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کو کہا جاتا ہے معراج۔ کیوں؟ یہ جو معراج ہے عربی زبان کا لفظ ہے، ارجن سے مشتق ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا لما عرج بی، یہ لفظ قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے، اس لیے معراج کے بارے میں لکھا ہے چونکہ معراج کہتے ہیں زینے کو، سیڑھی کو۔ عربی زبان کے اندر معراج کا ترجمہ سیڑھی، زینہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے بذریعہ سیڑھی آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں سے تو یہاں آئے تھے براق کے ذریعے۔ براق کیا ہے؟ مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خچر کی طرح کوئی جانور تھا جس کی تیز رفتاری کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا ایک پاؤں پڑتا تھا، یعنی بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ اس کی تیز رفتاری کا حال تھا۔ اللہ کے نبی وہاں سے تو یہاں پہنچے تھے بذریعہ براق، اور یہاں سے پہنچے ہیں آگے کسی سیڑھی وغیرہ کے ذریعے۔ حقیقت کیا ہے اس کی وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں دماغ لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اس میں۔ اتنا ہم یقین کریں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین سے، بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اب یہاں بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ پہلے آسمان پر کس نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے پر کس سے، تیسرے پر کس سے۔ ہر آسمان پر اللہ کے نبی نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے چلے گئے۔ جبریل آپ کے ساتھ میں تھے، اور پھر 7 آسمانوں پر پہنچے، اور اس کے بعد میں آپ علیہ السلام جنت اور دوزخ اور اس کے آگے اس جگہ کا بھی مشاہدہ کر کے آئے جہاں کے بارے میں آپ نے نظم میں سنا ہوگا کہ جبریل امین نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں اس کے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس محبوب ترین رسول کو ان تمام مقامات کا مشاہدہ کروایا جن مقامات کا مشاہدہ کسی رسول تو دور کی بات فرشتے نے بھی نہیں کیا۔ یعنی جہاں تک کوئی رسول اور کوئی پیغمبر اور کوئی فرشتہ نہ پہنچ سکا، اس معراج کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تک پہنچے۔ ایک اہم بات ہم یہاں یہ بھی سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے
کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے کسی تجارتی سفر کی واپسی پر تھا۔ اللہ کے نبی کی ان قافلے والوں سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس سفر کے بارے میں بتلایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قریش مکہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، سب سے زیادہ پریشان کرتے تھے، وہ ملک شام سے تجارتی سفر کر کے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بتلایا کہ بھئی آج رات میں اس طریقے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ مکہ المکرمہ سے فلسطین، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے آگے بتلایا کہ میں فلسطین سے بیت المقدس سے آسمانوں پر آگے بہت ساری جگہوں پر پہنچا۔ فوراً سب نے پہلے سے ہی کہا کرتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، آپ مجنون ہیں، آپ جادوگر ہیں، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات کہا کرتے تھے۔ اس موقع پر ان کو اور موقع مل گیا کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں مجنون اور دیوانوں والی محمد کرتا ہے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اسی موقع پر صدیق اکبر اللہ کے نبی کو ملے۔ آپ علیہ السلام کے دوست ابو بکر صدیق، صدیق کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کا سچا انسان۔ ان کو صدیق کا لقب اسی موقع پر دیا گیا تھا۔ اشاروں میں اس کو بھی سمجھے کیوں اور کیسے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے کہ بتلائیے ایک انسان کیسے ممکن ہے راتوں رات مکہ المکرمہ سے فلسطین وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوست صدیق اکبر سے جب قریش کے لوگوں نے کہا مذاق کے طور پر، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اس کے آگے کی باتیں مجھے بتلاتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، میرے لیے تو ان باتوں کا ماننا بڑا آسان ہے، اس بات کو میں کیسے جھٹلا دوں۔ آپ نے کہا میں اللہ کے نبی جیسے جیسے بتلا رہے ہیں ان باتوں کو ویسے ویسے تسلیم کرتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آج رات میں یہ مبارک سفر کروایا ہوگا، کیونکہ میں تو اس کے آگے کی باتوں میں اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہوں۔ فوراً اللہ نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے صدیق اکبر کو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا، یعنی اعلیٰ درجے کی بات ماننے والا، اعلیٰ درجے کا سچا انسان۔ لیکن قریش کے لوگ اللہ کے نبی کی اس بات کو جھٹلانے لگے، مذاق بنانے لگے۔ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے اور آپ نے، جو لوگ حج پر گئے ہیں اللہ ہم سب کو وہ جگہ دکھلائے، ایک جگہ ہے وہاں حتیم کعبہ، آپ علیہ السلام حتیم کعبہ میں موجود تھے۔ وہ لوگ سوال کرنے لگے کہ اچھا محمد یہ بتلائیے کہ آپ اگر وہاں گئے تھے مسجد اقصی میں، تو مسجد اقصی کے اندر پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، عجیب عجیب سوالات کرنے لگے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنا عالی شان نبی عطا فرمایا، کتنے معجزات ہیں آپ علیہ السلام کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے مسجد اقصی کا نمونہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب وہ سوال کرتے تھے کہ بتلائیے اس میں پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے مسجد اقصی کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی فوراً کاؤنٹ کرتے تھے اور ان کے سوال کا جواب دے دیتے تھے۔ اب وہ حیران اور پریشان کہ یار ایک طرف تو ہمیں ان کو جھوٹا کہنا ہے، لیکن جوابات تو ان کے بالکل سچے ہیں، کیسے جھٹلائے اور کیسے تسلیم کرے۔ تسلیم کر نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی، اور جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے کہ جوابات سچے تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے کہ سر کو کون سی دیوار میں لے جا کے پٹکے۔ اسی لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں، نبوت کی وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزات آپ سمجھتے ہیں، معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام اپنے نبی سے نبوت کی علامت کے طور پر کروایا ہو۔ بہت سارے معجزات ہیں، میں نے تو غالباً 2-2.5 مہینے پہلے صرف اسی بات پر 40 منٹ تقریر کی تھی
کہ اللہ نے آپ کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر کے کہنے لگا کہ محمد یہ بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے، کہ اگر میں بتلا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ کہ ہاں لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے جذبات میں آ کر کے کہا کہ میں بتلاؤں یا وہ بتلائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ ابھی اتنا ہی اشارہ ہوا تھا کہ آپ کی جو مٹھی میں کنکریاں تھی وہ کہنے لگی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ ہیں وہ معجزات جو اللہ کے نبی برحق ہونے کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ بہرحال یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک نبی ہونے کی بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی انسان اس واقعے کو جھٹلائے گا، اس کے بارے میں شک کرے گا تو یقین جانیے گا، چونکہ اس کا ایک حصہ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نجم کے اندر بھی اشاروں میں اس کا تذکرہ ہے، تو قرآن کے جھٹلانے کی بنیاد پر اس کا ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بیداری کی حالت میں، ایسا بھی نہیں کہ سپنوں میں ہوا ہو، بلکہ بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس مقدس مہینے کے اندر رجب کے یہ معراج کا سفر کروایا تھا۔ اور آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ جب آپ اس معراج کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے تھے۔ ایک تحفہ ان میں نماز کا تحفہ ہے۔ میں نے ایک موقع پر تفصیل سے وہ واقعہ بتلایا تھا کہ اللہ نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بما امرت یا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں جو میری امت دن اور رات میں ادا کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا واللہ انی جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، کہ اے محمد میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، میری امت 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، تمہاری امت 50 کی کیسے پڑھ لے گی؟ جائیے نمازوں میں کمی کرائیے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے توسط سے دوبارہ بلا لیا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، بار بار اپ ڈاؤن ہوتا رہا، آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ بھیجتے رہے۔ آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی، اللہ کے نبی کی حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اس مرتبہ بھی واپس کرنا چاہا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کے معذرت کر دی سألت ربی حتی استحییت، کہ اے موسیٰ میں نے اپنے پروردگار سے اتنی مرتبہ کمی کی درخواست کر لی کہ اب درخواست کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ آپ جب 5 نمازیں لے کر کے واپس آنے لگے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلما جاوزت نادا منادن، کہ ایک فرشتے نے یہ ندا لگائی، آواز لگائی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ میں نے اپنا فریضہ پورا بھی کر دیا اور اپنے بندوں سے نماز کی کمی بھی کر دی۔ یعنی میری امت کے اگر مسلمان بندے دن اور رات میں 5 نمازیں عطا کریں گے تو ہوں گی تو 5، لیکن میں ان امت کے نمازیوں کو 5 نمازیں پڑھنے کے بلبوتے پر 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں۔ یہ تحفہ معراج کے سفر میں ملا، اسی مقدس رجب کے مہینے میں ملا۔ مفسرین نے یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ نقل فرمائی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ زمین کے اوپر نازل کی گئی، جبریل نے ان کو لا کر کے آپ کو دیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا اور نماز جیسی عبادت کا تحفہ آسمانوں کی بلندیوں پر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز دنیا کی مسلمانوں کی تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس لیے مسلمان کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ معراج کے سفر میں اللہ نے آپ کو 2 تحفے اور عطا فرمائے تھے، ہم یاد رکھیں چونکہ معراج کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک تحفہ تھا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پہلی بار سن رہے ہیں، حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یاد ہونا چاہیے۔ قبر میں جب ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ قبر کے سرہانے پر جدھر میت کا سر ہوتا ہے
مسلمانوں کو چاہیے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں اور پائنتیوں کی طرف جہاں اس کے پاؤں ہوتے ہیں سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع پڑھے جو معراج کے مقدس سفر میں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے فضائل میں بہت ساری باتیں لکھی ہے، ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر میت کے سر اور پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ پہلا اور لاسٹ والا رکوع پڑھ دیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں ان میں آسانیاں فرماتے ہیں اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ مردے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھے گا کون؟ بھائی جس والد محترم نے، جس باپ نے ایجوکیشن لون لے کے ہمیں اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ بنایا، ہم نے بچپن میں نرسری LKG UKG میں پوئم رٹی، خوب رٹے لگائے انگلش کے اور خوب اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، کیا اس باپ کو دفنانے کے لیے اور اس ماں کو دفنانے کے لیے ہم یہ چند گھنٹوں میں رکوع یاد نہیں کر سکتے؟ میری ریکویسٹ ہے آپ بھائیوں سے، درخواست ہے، سب یاد کریں، اس لیے بھی یاد کریں کہ یہ مقدس ترین رکوع وہ ہے جو اس معراج کے مقدس سفر میں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ کریں گے یاد انشاءاللہ۔ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا اپنے نبی کو معراج سے واپسی کے موقع پر کہ میری امت میں جا کر کے یہ اعلان کر دیجئے گا، یہ قانون اور ضابطہ بتلا دیجئے گا کہ میرے یہاں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہے، شرک کے گناہ کی میرے یہاں کوئی معافی نہیں۔ یہ تین تحفے اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے سفر میں عطا فرمائے تھے۔ شرک کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں، مندر میں کوئی جا کر کے اگر گھنٹی بجا کے سجدہ کر لے، ہم سب جانتے ہیں یہ شرک ہے، اللہ کے یہاں سجدہ ہونا چاہیے، ہم وہاں نہ کریں۔ لیکن بارہا میں مذاکرہ کرتا ہوں اس بات کا کہ اگر ہمیں اولاد چاہیے، کاروبار کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی دعائیں چاہیے، تو ہمیں اللہ کے گھر میں آ کر، مسجد میں آ کر اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ جمعرات کے دن کسی مزار پہ جا کر کے چادر چڑھا کر کے سجدہ کر کے اپنی یہ منتیں نہیں مانگنی چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ کسی مزار والے سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نظام الدین میں دیکھا، ادھر آگے بابا بختیار خاکی کی، میں نے باقر باللہ کی اور بھی کئی مزاروں پر جانا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے جالیوں کو پکڑ کر کے اپنا ماتھا ان دیواروں پر پٹکتے ہیں جن دیواروں کے پس پردہ کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے وہاں سجدہ کرنے کا؟ ایک ہندو بھائی، ایک غیر مسلم بندہ اگر مندر میں سجدہ کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ میاں شرک کر لیا، اور اگر ہم کسی مزار پہ جا کر کے سجدہ کر لے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں خود اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، ہم خود سمجھیں کہ ایک قبر کے اندر اگر مردہ دفن کیا ہوا ہے، وہ کتنا ہی بڑا اللہ کا پیر کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ، ہماری مرادیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ شاہ فیصل نے ڈنکے کی چوٹ پر اس وقت میں یہ بات کہی تھی، غالباً ان لوگوں سے جن لوگوں نے ان پر اس وقت میں یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ سعودی والے، گورنمنٹ والے ہمیں اللہ کے نبی کے مزار پر، آپ کی قبر مبارک پر، روضہ اطہر پر جا کر کے عبادت نہیں کرنے دیتے، وہاں بڑی سختی ہے، شرطا وہاں کی پولیس منع کر دیتی ہے۔ شاہ فیصل نے کہا تھا کہ کان کھول کر کے سن لیجئے گا، میڈیا سے مخاطب ہو کر کے اس وقت کے کنگ نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہو، ہمارے یہاں تمام نیک بندوں کا سردار، نبیوں کا امام، رسولوں کا آقا ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہمیں اللہ نے اتنی طاقت اور قوت اور دولت سے نوازا ہے کہ اگر چادر چڑھانا عبادت ہوتی، ہم روزانہ کونٹلوں سونا اللہ کے نبی کی مزار پہ چڑھایا کرتے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے، قرآن نے ہمیں بتلایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اس رجب کے مقدس مہینے میں معراج کے سفر کی مناسبت سے آج ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو 3 تحفے عطا فرمائے تھے، تینوں پر ہم عمل کریں گے۔ پہلا تحفہ تھا نماز کا، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کا آخری رکوع،
ہم اسے یاد کریں گے، قبروں پر بھی پڑھیں گے، ویسے بھی پڑھیں گے، مردوں کو ثواب پہنچائیں گے۔ اور تیسرا یہ قانون تھا کہ شرک کے علاوہ سب معافی ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ پوری زندگی شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے گناہ سے پوری زندگی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاسم بجنوری کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔